حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آنے والی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ کبریٰ خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ہم ان کا ذکر جمیل اور ان کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا تھا اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن ناس سے ہوا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ صحابی تھے۔ ان کا ذکر صحیح بخاری شریف میں آیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سن کر خوشی سے فرمایا تھا، اے اللہ، حالہ آیا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی صحابی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1/4 یمن کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی صحابی تھے، بلکہ ان کا بچپن اور پرورش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ بڑے فصیح و بلیغ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑی خوبی اور صحت سے بیان کرتے تھے۔ اسی بنا پر ہی وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف بیان کرنے والے مشہور تھے۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے اور وہیں شہید ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن کا نام بھی حالہ بنت خویلد تھا جو صحابیہ تھی۔ انہی کے فرزند ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر قاسم سے چھوٹی اور باقی تمام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سگے بھائی کا نام عوام تھا جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ 5ویں پشتسہ میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی شرافت اور نجابت کا یہ عالم تھا کہ عہد جاہلیت میں بھی وہ طاہرہ یعنی پاک دامن معروف تھی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور صداقت کا شہرہ عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے ہی صادق امین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح ملا اور نکاح ہو گیا۔ حضرت طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اور دوسرے شوہروں سے بھی بیوہ 40 سال کی عمر پہنچ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں تو تمام کتب و خطب میں یہی مشہور ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعادت مند خاتون ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم زوجیت میں داخل ہونے کا شرف سب سے پہلے حاصل ہوا اور 25 سال تک یہ شرف مسلسل رہا، اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسری زوجہ محترمہ سے نکاح نہیں کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ انہوں نے دوسری عظیم سعادت یہ حاصل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مردوں، عورتوں
اور بچوں بڑوں سب سے پہلے ایمان لائیں، اور اس اعتبار سے وہ امت اسلامیہ کی پہلی فرد اور پہلی مسلمان تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف نبوت اور رسالت نوازا گیا تو اور غار حرا میں قیام کے دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ وحی لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گھبرائے ہوئے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ الزہرا کا ساری واقعے کی خبر دی۔ مجھے اپنی جان کو اندیشہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مشکلات نبوت کو اٹھانے والا حوصلہ انہی خاتون نے ہمت افزا الفاظ میں دیا۔ نہیں نہیں، آپ کو ڈر کا کیوں ہے؟ بخدا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرابت سے عمدہ سلوک فرماتے ہیں، کمزور اور ناتواں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، تہی دست غریبوں کو امداد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حقیقی مصیبت زدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امداد کیا کرتے ہیں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندائی۔ حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، وہ مجھ پر ایمان لائیں جبکہ لوگوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے میری تصدیق کی جبکہ دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا جبکہ لوگوں نے مجھے کسب مال سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بطن سے اولاد دی جبکہ دوسری بیویوں سے نہیں دی، تاہم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم اور ترمذی اور مسند احمد میں ارشاد ہے، خدیجہ بنت خویلد اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل ہے۔ نیز ارشاد نبوی ہے، تمہارے لیے دنیا بھر کی عورتوں میں یہ 4 عورتیں ہی کافی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک ایسا شرف بھی حاصل ہے جس میں ان کا ہمسر دوسرا کوئی نہیں، اور وہ شرف ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا سلام بھیجنا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی طرف آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانا اور سالن ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں، اور انہیں جنت میں ایک ایسا گھر کی بشارت اور خوشخبری بھی دیں جو ہیرے اور جواہرات کا بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی شور و غل ہے اور نہ ہی رنج و غم ہے۔ سبحان اللہ، جسے رب ذوالجلال بھیجے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کہیں، ان کے تو مقام اور مرتبے کا تعین کرنا بھی تصور سے باہر ہے، اور اس بلند مقام و مرتبہ کو پانے والی ام المؤمنین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق خاطر یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی وفات کے بعد معدد بیویاں ہونے کے باوجود بھی بکثرت یاد فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بخاری میں مروی ہے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت اور چڑ نہیں آتی تھی جتنی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر چڑھتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا ہوا بھی نہ تھا۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کا ذکر بکثرت فرمایا کرتے تھے، اور جب کبھی بکری ذبح کرتے تو گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر ان کی سہیلیوں کی طرف بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ اسی چٹ میں آ کر ایک بٹوا کہہ بیٹھی کہ جسے دنیا میں تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ اوصاف تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کے بطن طاہر سے میری اولاد تھی۔ مسلم شریف میں یہ ارشاد بھی ہے، مجھے ان کی محبت خدا کی دین ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بھی نکل گئے، وہ تو قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے سرخ بانچھوں والی ایک بڑھیا تھی۔ حدیث میں آگے یہ بھی ہے، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے متغیر ہوا کہ کبھی رحمت یا غضب کی خبر کے وقت بھی نہیں بدلا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام طبری وغیرہ علماء کے حوالے سے لکھا ہے، سوتنوں کی یہ باہمی غیرت اور چڑ معاف ہے، ان پر انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیز عورت کی فطرت میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ زیادہ نہیں کہا۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اس میں ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط نہیں کہا جاتا، یہ عورت کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نفرت نہیں کرتی تھی، بس مسلسل بات سن کے وہ تنگ آ جاتی تھی، پھر وہ اپنا تذکرہ کرتی تھی، اپنی رائے کا اظہار کرتی تھی۔ اور دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں گھر ہونے کی بشارت والی بعض روایات کی راوی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نفرت نہیں کرتی تھی، بس ویسے ہی کبھی کبھار ان کے بارے میں بات کر لیا کرتی تھی۔ یہ تھا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے ہی سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کے گھر انجام پایا، اور اللہ تعالیٰ کا سلام بھی حاصل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہماری آگے آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔